بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے اولاد آدم علیہ السلام۔ اس سے پہلے آدم علیہ السلام کی تخلیق، پھر حوا علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا۔ آج اولاد آدم، یعنی جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر ان کے ساتھ ان کی زوجہ، ان کی اہلیہ حوا علیہ السلام کو بھی ان کی پسلی سے پیدا کیا، تو اب اس کے بعد ان دونوں سے اولاد اللہ رب العالمین نے جو پیدا کی اس کا ذکر آج کے درس میں ہم پڑھیں گے۔ سورہ نساء میں اللہ رب العالمین نے یہ ذکر کیا ہے کہ آدم اور حوا علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کثیر اولاد پیدا کی، ان کو کثیر اولاد یعنی بہت زیادہ اولاد عطا کی۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، یعنی ایک جان سے مراد آدم علیہ السلام، اور اسی سے اس کا جوڑا بنا دیا یعنی حوا علیہ السلام کو، اور پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد اور عورت پھیلا دیے، یعنی روئے زمین پر پیدا کر کے کثرت سے مرد اور عورت بنا دیے۔ اللہ سے ڈرو جس کے نام کا تم اپنی حاجت براری کا ذریعہ بناتے ہو، یعنی جب کچھ مانگنا ہو تو اللہ کا نام لے کر مانگتے ہو تو اس اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور پھر فرمایا کہ قطع رحمی سے بچو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے آدم اور حوا علیہ السلام سے کثیر تعداد میں اولاد ان کو عطا کی، اور اس کا ذکر سورہ اعراف میں بھی اللہ رب العالمین نے اسی طرح سے کیا۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی، آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ان کی اولاد کو نکال کر ان کے سامنے لا کھڑا کر دیا، تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرا لیا۔ پھر ان سے پوچھا کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو الست بربکم کہ میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو وہ کہنے لگے بھلا کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے اس پر اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو بھی گواہ بنا دیا، اور اولاد آدم نے بھی اپنی جانوں پر گواہی دی کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو ہی ہمارا پروردگار ہے۔ سنن ابی داؤد میں ایک روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت یعنی یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 جس میں اس چیز کا ذکر ہے الست بربکم، فرمایا کہ اس آیت کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان کی پشت پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرا اور ان کی اولاد نکالی، اور فرمایا کہ میں نے انہیں جنت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اپنا ہاتھ پھیرا آدم علیہ السلام کی پشت پر اور ان کی اولاد نکالی، اور فرمایا کہ یہ میں نے جنت کے لیے پیدا کیے ہیں، اور یہ جنتیوں والے عمل کریں گے۔ پھر ان کی پشت پر دوبارہ ہاتھ پھیرا اور مزید اولاد ظاہر فرمائی، اور ارشاد فرمایا کہ میں نے انہیں جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ جہنمیوں والے عمل کریں گے۔ تو ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ تب عمل کس لیے ہے، کہ جب یہ پہلے سے اللہ رب العالمین نے طے کر دیا ہے تو پھر اعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو جنت کے لیے پیدا فرماتا ہے تو اسے جنتیوں والے عمل کی توفیق دیتا ہے، اور وہ شخص ان کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو جہنم کے لیے پیدا کرتا ہے تو اسے جہنمیوں والے اعمال میں مشغول کر دیتا ہے، اور وہ شخص ان کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور جمہور علماء کی بھی یہی رائے ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد سے وعدہ لیا گیا تھا، اور انہوں نے اس حدیث سے بھی استدلال کیا ہے جس کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ روایت صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں موجود ہے، فرمایا کہ قیامت کے دن ایک جہنمی سے کہا جائے گا کہ اگر تیرے پاس پوری دنیا کا مال و دولت ہو تو کیا تو فدیے کے طور پر وہ سب دے دے گا؟ وہ کہے گا ہاں، کہ میری جان چھوٹ جائے، میں جہنم سے بچ جاؤں تو پوری دنیا کا مال و دولت مجھ سے لے لیا جائے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تجھے اس سے آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا، اور وہ کیا تھا کہ جب تو آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا اس وقت میں نے تجھ سے ایک وعدہ لیا تھا کہ تو میرے ساتھ شرک نہیں کرے گا، لیکن تو نے پھر بھی شرک کرنے پر ہی اصرار کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے بنی آدم سے یعنی اولاد آدم سے یہ وعدہ لیا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اور اسی طرح اس آیت یعنی سورہ اعراف کی آیت نمبر 172، اس کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن ان سب کو جمع کیا جو آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک پیدا ہونے والے تھے، ان کو پیدا کر کے اور ان کی صورتیں بنا کر انہیں بولنے کی طاقت بھی دی۔ وہ بولنے لگے تو ان سے عہد و پیمان لیا اور انہیں خود ان پر گواہ ٹھہرایا، فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ انہوں نے کہا ضرور، آپ ہمارے رب ہیں۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں تم پر 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو گواہ بناتا ہوں، اور تم پر تمہارے باپ آدم کو گواہ بناتا ہوں، قیامت کے دن یہ نہ کہنا ہمیں اس کا علم نہ تھا۔ یاد رکھو میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میرے سوا کوئی مالک نہیں، میرے ساتھ شرک نہ کرنا، میں تمہارے پاس بھیجوں گا جو تمہیں میرا عہد و پیمان یاد دلا کر تمہیں اس کی خلاف ورزی کی سزا سے ڈرائیں گے، یعنی تمہارے پاس ایسے رسل اور انبیاء بھیجوں گا اور تم پر اپنی کتاب بھی نازل کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے، ہمارا معبود ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی رب یا معبود نہیں ہے۔ چنانچہ اس دن انہوں نے تعمیل احکام کا اقرار کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے باپ آدم علیہ السلام کو بلند کیا، اس نے ان سب کو دیکھا تو ان میں کچھ امیر لوگ، کچھ غریب، کچھ خوبصورت اور کچھ بدصورت افراد نظر آئے۔ تو آدم علیہ السلام نے عرض کی، یا رب کاش تو ان سب کو برابر کر دیتا۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا شکر کیا جائے۔ اور اسی طرح سورہ احزاب میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا کہ آدم علیہ السلام کو ان میں پیغمبر بھی نظر آئے جو روشن چراغوں کی طرح منور تھے، ان سے رسالت اور نبوت کا ایک خاص وعدہ بھی لیا گیا، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں کیا۔ اس وعدے کو میثاق یعنی یہ دوسرا وعدہ تھا کہ جو اللہ رب العالمین نے پیغمبروں سے لیا۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اور جب ہم نے پیغمبروں سے یہ عہد لیا اور تم سے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بھی، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہم السلام تمام سے یہ عہد لیا اور ان سے یہ پکا عہد لیا۔ اور وہ عہد کیا تھا؟ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ، کہ تم ایک طرف ہو کر دین یعنی اللہ کے راستے پر سیدھے منہ کیے چلے جاؤ
اور اللہ کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اختیار کیا رکھو، اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں تغیر اور تبدل نہیں ہو سکتا۔ اور اسی کی طرف اشارہ ہے سورہ نجم میں کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا ھذا نذیر من النذر الاولی، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگلے ڈر سنانے والوں میں سے ایک ڈر سنانے والا ہے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی یہی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کو جہنم کی آگ سے ڈرائیں گے اور لوگوں کو توحید کی دعوت دیں گے۔ اور مزید فرمایا وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ہم نے ان میں سے اکثروں میں عہد کا نبھا نہیں دیکھا اور ان میں اکثروں کو دیکھا کہ وہ فاسق ہی ہیں۔ تو سورہ اعراف کی آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ کیا کہ اکثر ان میں سے عہد کو نبھانے والے نہیں ہیں، یعنی اولاد آدم میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے عہد اور جو وعدہ اللہ سے کیا اس کو بھلا دیا۔ اور اسی طرح کی ایک روایت جامع ترمذی میں ہے، تفسیر القرآن سورہ اعراف کی آیت کی تفسیر میں جامع ترمذی میں ایک روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ کی پشت پر ہاتھ پھیرا، تب قیامت تک پیدا ہونے والی ہر جان آپ کی پشت سے ظاہر ہوگی۔ اللہ نے ہر ایک کی آنکھوں کے درمیان نور کی ایک چمک رکھ دی اور پھر انہیں آدم علیہ السلام کو دکھایا۔ آدم علیہ السلام نے کہا یا رب یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تیری اولاد ہے۔ آپ کو ان میں سے ایک آدمی نظر آیا کہ جس کی پیشانی کی چمک بہت خوبصورت تھی اور آدم علیہ السلام کو یہ چمک بہت اچھی لگی۔ فرمایا یا رب یہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تیری اولاد میں آخری زمانے کی قوموں میں سے ایک آدمی ہے جس کا نام داؤد علیہ السلام ہوگا۔ فرمایا یا رب تو نے اس کی عمر کتنی مقرر کی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی عمر 60 سال ہے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا یا رب اسے میری عمر میں سے 40 سال عطا فرما دے۔ جب آدم علیہ السلام کی عمر مکمل ہوئی، موت کا فرشتہ آ گیا، اور انبیاء علیہ السلام کے پاس فرشتہ اجازت کے ساتھ آتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ کیا میری عمر میں سے 40 سال باقی نہیں؟ آدم علیہ السلام نے کہا کہ میری عمر میں تو ابھی 40 سال باقی ہیں اور آپ آ گئے ہیں میری موت کی خبر لے کر۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ کیا وہ آپ نے اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو نہیں دے دی تھی؟ تو آپ علیہ السلام نے انکار کیا۔ فرمایا نہیں۔ تو آپ کی اولاد میں بھی انکار کی عادت رہی، اور پھر آدم علیہ السلام بھول گئے تو آپ کی اولاد میں بھی بھولنے والی عادت ہوئی، اور آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو آپ کی اولاد بھی غلطیاں کرنے والی ہوئی۔ یہ روایت جامع ترمذی میں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی کہ اس طرح سے آدم علیہ السلام بھول گئے تو اولاد آدم میں بھی بھول، اور آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو اولاد آدم میں بھی غلطی، اور پھر اس طرح سے یہ انکار ہوا تو اولاد آدم میں بھی انکار کی یہ روش چل گئی۔ اور پھر اب یہ سوال ہے کہ کیا آدم اور حوا علیہم السلام کے ہاں جنت میں اولاد ہوئی تھی یا نہیں؟ تو اس میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ان کی سب اولاد زمین ہی پر پیدا ہوئی، اور دوسرے قول کے مطابق کہ ان کے کچھ بچے جنت میں پیدا ہوئے تھے جن میں قابیل اور ان کی بہن بھی شامل تھی۔ واللہ عالم، اس کے بارے میں کوئی وضاحت موجود نہیں ہے۔ بہرحال اس طرح کے دو اقوال ملتے ہیں۔ تاریخ طبری میں ہے کہ ان کے ہاں آدم اور حوا علیہم السلام کے ہاں ہر بار ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور انہیں یہ حکم تھا کہ ہر لڑکے کی شادی دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کریں، اور دوسرے کی شادی پہلے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کریں، یعنی اس لڑکی سے شادی کرنا جائز نہ تھا جو لڑکے کے ساتھ پیدا ہوتی تھی۔ تو اس میں پھر قابیل اور حابیل کا وہ واقعہ ہے جس کو انشاءاللہ ہم اپنے آنے والے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کو نشر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔